السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ افواج پاکستان، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا بلوچستان میں مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف نہ صرف انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جا رہے ہیں بلکہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں بھی جاری ہیں، جس کے اندر آپریشن شبان جاری ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق اس آپریشن میں 64 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشن کو اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر 102 دہشت گردوں کو اب تک جہنم واصل کیا جا چکا ہے، اور یہ آپریشن آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایک جانب بلوچستان میں سچویشن کافی کرٹیکل ہے تو آزاد کشمیر کے اندر بھی حالات کنٹرول سے باہر ہیں، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں جاری ہیں، جہاں پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اب معاملے کو مزید خراب کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے انہوں نے 14 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور 15 جولائی کو مظفر آباد کی جانب وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومت بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں حکومت اس معاملے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں پر اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں بحث کروائی جائے۔ سوال یہ ہے کہ بحث کے ساتھ ساتھ کیا مذاکرات ہی ان مسائل کا حل ہے یا ایک سخت آپریشن کے ذریعے سے ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ ارکان پارلیمنٹ نے جہاں ان کو بہت سی دیگر مراحت حاصل ہے، کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے اپنی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا، اب ارکان پارلیمنٹ جو کہ سابق ہو چکے ہیں اور ان کے بچے جن کی عمر 28 سال تک کی ہیں، ان کو بھی بلو پاسپورٹ دینے کے لیے سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے ایک بل منظور ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں بتائیں گے اب تک کتنے ہزار افراد کو بلو پاسپورٹ مل چکا ہے اور بلو پاسپورٹ کے اوپر کیا کیا فیسلٹیز حاصل ہیں، اور عام آدمی کو ریلیف تو نہیں ملتا لیکن حکمران اور شرافیہ کے جو مراحت ہیں اس میں اضافہ مسلسل کیوں ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن کا کیا کردار ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر شہادت اوان صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے خواجہ متین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اوان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بلوچستان کے اندر صورتحال ایسی کہ وہاں پر گزشتہ 5-6 روز کے دوران معاملات کافی ہمیں کرٹیکل دکھائی دیے، وہاں پر جہاں پر دہشت گردوں نے حملے کیے وہیں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھرپور طریقے سے آپریشن شبان بھی جاری ہے، اور اب تک اطلاعات کے مطابق جو آپریشن شبان ہے اب تک جاری ہے، جس میں مجموعی طور پر 64 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ آپریشن شبان اور دیگر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے اب تک، ان میں مجموعی تعداد جن دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے وہ 102 ہو گئی ہے۔ یہ آپریشن تو سر جاری ہے، لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کوئی بہتری کا سفر شروع کرتا ہے، عالمی سطح پر پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے، یا بلوچستان کے اندر کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع ہونے لگتا ہے، بلوچستان کی عوام کی زندگیاں بدلنے کا منصوبہ شروع ہونے لگتا ہے، تو وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی وہاں پر پہنچے، فیلڈ مارشل بھی وہاں پر پہنچے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا، افغانستان اور دیگر ہوسٹائل ایجنسیز کا کیا رول ہے۔ اس مسئلے کا پائیدار حل کیا ہے؟ یہ آپریشن ہمیں کچھ مزید شدت کے ساتھ کرنا ہوگا یا ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جو اس صورتحال کو بہتر بنا سکتا ہے؟ شکریہ بھٹی صاحب۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل پاکستان جو ہے وہ ہماری دکھتی رگ ہے، اور اس کو اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو اس کو ایوب خان کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد ضیاء کا دور دیکھیں، بھٹو صاحب کا دور دیکھیں، پھر مشرف کا دور دیکھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ پہاڑوں پہ چڑھے، کیا ہوا۔ بیسک جو چیز ہے اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری گولڈ مائن ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ دیکھ لیں تو ہماری جو پاکستان کی پالیسی ہے، اور اس میں اب جو موجودہ سلسلہ جو صورتحال جو تیز ہوئی ہے، اس میں جو چائنا جو ہم نے سی پیک کا سسٹم شروع کیا جو وہ بھی ایک ہے، اور اس کے علاوہ آج کے جو ماحول میں جو پچھلے سال مئی میں جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کو جس طریقے سے ہم نے دھول چٹائی ہے، وہ بات بھی اس کے ذہن میں ہے، وہاں سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو تاکہ پاکستان کے اندر انریسٹ ہو سکے، اور اس میں ہمارا وہ ملک جس کی 50 سال ہم نے خدمت کی، جس کے 50 لاکھ لوگوں کو ہم نے پناہ دی، پالا، وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ایما کے اوپر وہ شامل ہو چکا ہے۔
باقی سلسلہ یہ رہ گیا کہ اس کی دو وجوہات ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر اور ڈکٹیٹرز کی جو سوچ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی دبا کر چیزوں کو جو ہے ختم کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا کہ بلوچستان کے جو دوست ہیں وہ ساتھ چلیں, ان کی جو وسائل ہیں انہی کے اوپر خرچ ہونے چاہیے. اور ابھی بھی گورنمنٹ نے بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے جو بھی پروجیکٹس ہیں اس میں باقاعدہ بلوچستان کا جو شیئر رکھا گیا ہے, اسی لیے اتنا رکھا گیا ہے کہ تاکہ بلوچستان جو ہے اس کے جو ان کی آواز ہے کہ ان کے وسائل جو ہے ان کے اوپر خرچ ہونے چاہیے اور یقینی طور پہ ان کے اوپر خرچ ہونے چاہیے. اس وجہ سے باقی سلسلہ رہ گیا کہ بلوچستان کو اگر ہم جو ہے بلوچ لوگوں کو اگر ہم دبانا چاہیں گے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان آپ کو پتہ ہے 4 صوبے جو ہیں وہ 4 صوبوں کی شمولیت کی وجہ سے وحدت سے ایک پاکستان ملک بنتا ہے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں کی عوام جو ہیں ان کا ملک پاکستان ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کو دبانے سے کام نہیں ہوگا. اور ان کی خالی جو وہاں کے جو لوگ جو ہیں BLA ٹائپ جو ہیں ان کی سوچ بدلنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا, انشاءاللہ بہتری ہوگی. بالکل ٹھیک. خان صاحب, آزاد کشمیر کی سیاسی امور ہوں یا عوامی جذبات, دونوں پر آپ کی بڑی دسترس ہے, آپ رابطے میں بھی رہتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی آپ خوبی واقف ہے. ان حالات میں آپ کو لگتا ہے جو انتخابی ماحول ہے وہ اس طرح وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں, اپنی کمپین کریں اور معاملات آگے بڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جو ان کے مطالبات ہیں کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں, کبھی اپنی قیادت کے بیانات سے وہ اپنے آپ کو سائڈ لائن کر رہے ہیں, کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے, اور اب ڈیڈ لائن دے دی گئی 14 جولائی کے. ان دونوں ترازن میں دیکھیں تو ان کے پس پردہ مقاصد ہے کیا کہ ایک مرتبہ پھر حالات پہلے سے زیادہ کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ سینیٹر شہادت اوان صاحب نے خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم انتخابات نہیں ہونے دیتے, یہ ایجنڈا کس کا انتخابات نہ ہوں, تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا. دشمن ہمارا انڈیا چاہتا ہے نا, سیدھی بات ہے, کھل کے کہتے ہیں کہ یہاں افراتفری ہو JK میں, تو اگر کوئی منتخب حکومت ہوگی وہ معاملات کو لے کر چلے گی. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں, ان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ان کے گھر جا کر بات کی, ان کو جا کے کہا یہ ملنے کے لیے روا دے. جو بھی شوکت نواز میر ہے ان کے لیڈر پکڑے گئے, گفتگو نہیں کی. یہاں جب سے ایک ہائی پاور کمیٹی گئی جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف, قمر زمان قائرہ, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ سارے لوگ وہاں گئے, شوکت نواز میر کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا, آئی بیگ یو, میں تم سے بھیک مانگتا ہوں. ایک پاکستان کا معتبر ترین سیاستدان ہے, وزیر امور کشمیر رہ چکے ہیں, تو کہتا ہے نہیں پیچھے ہٹیں, ہم نے ہر صورت لانگ مارچ کرنا ہے. پچھلے لانگ مارچ نے آپ نے دیکھا نہیں, 300 سے زیادہ پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی, سر پھوڑے ان لوگوں نے. ایک صرف علاقہ ہے پنچھ ڈویژن کا, وہاں پر جہاں یہ دھرنا دے کر دریک عیدگاہ کا مقام ہے, وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں افراتفری ہے, ساری شورش وہاں ہے. باقی تو پورے آزاد کشمیر میں بھمبر میں چوری انوار الحق صاحب اور طارق فروخ صاحب وہاں اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم جو آزاد کشمیر نے فیصل ممتاز راٹھور کل یہ پہنچے ہیں وہاں اپنے حلقے میں, بہت بڑا جلسہ کیا فیصل صاحب نے, بڑی دنیا وہاں آئی, اپنے والد کی قبر پر بھی مظفر آباد تک لانگ مارچ کی اجازت ہوگی ان کو؟ راستے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ مظفر آباد وہاں سے ان کو نکلنے دیں گے تاکہ یہ آ کے ایوانوں پر قبضے کریں, اس لیے ان کو نکلنے دیں گے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو ماریں راستے میں. ابھی تو ان کے پاس اسلحہ بھی ہے بھٹی صاحب, اب تو یہ مسلح لوگ ہیں, یہ حملے کر رہے ہیں, فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ رابطے ان کے جڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں فطر ہندوستان کے لوگ, ان کے ساتھ ان کی بیانات آتے ہیں. جھیل توڑ کر جو غازی شہزاد گئے تھے, جو انہوں نے باقاعدہ کشمیر طالبان بنائی ہے, اس کا سربراہ بنایا غازی شہزاد کو, اور ان کے پاس اسلحہ ہے. یہ تو مظاہرین نہیں ہے پرامن. سینیٹر صاحب نے بات کی تھی کہ جب مطالبہ لے کر آئے تھے تو 3 روپے یونٹ بجلی دے دی نا, آپ کو آٹا دے دیا 2000 روپے من. زرداری صاحب نے کہا تھا یہاں بیٹھ کے ایوان صدر میں جب میٹنگ بلائی, انہوں نے کہا یار کنکی کا مسئلہ ہے تو یہ کون سی بات ہے, میں سندھ کی کنکی اٹھا کر ان کو دے دوں گا. سب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ کو پتہ ہے 25 سے 28 ارب تک کا امپیکٹ آتا ہے آٹے کے اوپر سبسڈی جو دی جاتی ہے, اسی طرح بجلی پہ 5 سے 8 ارب روپے کا امپیکٹ آتا ہے. تو پاکستان نے فراخ دلی سے کہا, لوگ یہاں سے گئے, ان کا منت, جب آپ کا ایجنڈا ہی کچھ ہو رہا ہے, جب آپ لے کر یہاں تک آئے کہ ہم نے انتخابات نہیں ہونے دینے, تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں سردار عتیق احمد خان ہے, وہ بھی اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچے, انہوں نے بڑی ریلی کی ہے. صرف ایک علاقہ ہے یہاں چیزیں بھی مس رپورٹ ہو رہی ہیں بٹی صاحب, میں آپ کو بتاؤں راولہ کوٹ کا علاقہ ہے, اس کے گرد و نواح کے جو 4-5 حلقے ہیں بیسیکلی جہاں پہ شورش ہے. باقی جہاں تو پوری
پورے میرپور میں مہم چل رہی ہے, کوٹلی میں مہم چل رہی ہے, نیلم میں مہم چل رہی ہے, پورے مظفر آباد میں چکار میں راجہ فروخ حیدر خان صاحب, میں نے وزیر اعظم کا ذکر کیا, میرپور میں تو بینرز لگے ہیں, لوگوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ انتخابات نہ کرانا دشمن کے ایجنڈے کو, ہندوستان کے ایجنڈے کو تقویت پہنچانے کے مترادف ہوگا. انتخاب ہی ہر چیز کا حل ہے. بھٹو نے کہا تھا نا کہ بیسٹ ریونج جو ہے وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو بہترین انتقام جمہوریت ہے, اسمبلی ہوگی, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. آپ آئیے, اگر آپ کے پاس مقبولیت ہے تو مقبولیت ناپنے کا سینیٹر صاحب کیا پیمانہ ہے؟ ووٹ رائے شماری لوگوں سے پاس جائیے. اگر آپ منتخب ہو جائے, جو مرضی آئین سازی کیجئے, کھلے عام چھٹی ہے آپ کو, جو مرضی اسمبلی میں بیٹھیے قانون سازی کیجئے. جو ان کے پیچھے اصل ایجنڈا ہے وہ پھر اس سے حاصل نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن ٹف ٹائم سامنے آ رہا ہے, لیکن سیکیورٹی بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ ایسے عناصر سے نمٹا جائے گا. امان صاحب, میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ اور اتحاد سے وجود میں آنے والی حکومت میں عوام کو ریلیف تو نہیں ملتا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں, اور عوام کی بات ضرور کی جاتی ہے, لیکن ارکان پارلیمنٹ کی کبھی تنخواہیں بڑھتی ہیں, کبھی مراد بڑھتی ہیں. اور اب خیال ہے کہ دوبارہ ایک بل سینیٹر عبدالقادر صاحب نے موو کیا, سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے اپروو بھی ہو گیا, جس میں کہا گیا سابق ارکان پارلیمنٹ کی فیملیز کو مراد دی جائیں, بلو پاسپورٹ دی جائیں, ان کے 28 سال کے بچے کو بھی بلو پاسپورٹ حاصل ہونا چاہیے, چونکہ بیوروکریٹس کو یہ فیسلٹی حاصل ہے. تو یہ سر پہلے بھی کافی امراض ہیں ہمارے عوامی نمائندوں کے پاس, ہمارے سیاستدانوں کے پاس, اب اس طرف کیوں سفر شروع؟ پاکستان میں ایک بات ذہن میں رکھیں, اس وقت 5759 کتنے جی آپ کے پاس 57,000 پاسپورٹ جو ہیں وہ جو ہے بلو پاسپورٹ ہیں, اور پارلیمنٹیرین آپ کے کتنے ہیں 344 پلس 96 400. سر بات یہ ہے کہ میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ بھائی بات یہ کہ ہم نے تو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے, یقینی طور پہ ہونی چاہیے. اور بالکل آپ بجا طور پہ کہہ رہے ہیں, چونکہ ابھی آپ نے خواجہ صاحب نے, آپ نے دوستوں نے یہ کہا, تو میں یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دینا بھی ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کو دو جن کا ٹائم قیمتی ہے کہ لائن میں وقت ضائع نہ کریں. ایک استاد کو پتا ہو کہ میں ملک و قوم بنا رہا ہوں تو آپ اپنے ٹیچر کو دو, بالکل آپ بجا. ادروائز جو ہے ایز اے نیشن ہم اوپر جائیں گے تو بلو کلر مجھے تو بڑا اپنا جو ہے نا پسند ہے, پاکستانی کلر, گلی کلر جو ہے, گرین کلر وہ میرا نیشنل کلر ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ایک اور آپ مطالبہ کریں کہ یہ تمام جتنے بھی ہے گرین جتنے بھی بلو پاسپورٹ ہے سارے کے ختم کریں, ارریسپیکٹیو کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی کہیں پہ کمیشن میں ہے یا کسی جگہ کر رہا ہے, سب کے سب کریں. ایک جو آپ کا ایک پاسپورٹ ہے وہ تو رہے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, پی ایم صاحب کو, ان کا تو یقینی طور پہ چند 8-10 لوگوں کی اور بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو 60 کیٹیگریز میں نے آپ کو گنوا دی ہیں, تو ڈپلومیٹ پاسپورٹ کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں کس کس کو گرین پاسپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بلو پاسپورٹ, اسی کو بتا رہا ہوں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان, چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن, الیکشن کمشنر آف پاکستان, وفاقی محتسب, فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین, سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز, فیڈرل شریعت کورٹ کے آنریبل ججز, آزاد جموں کشمیر کے ججز, سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے ججز, اس کے علاوہ جناب فیڈرل سروس ٹریبونل, فیڈرل ممبرز, الیکشن کمیشن آف پاکستان, ان کی اسپاؤسز اور ان کے بچے جن کی عمریں 28 سال جو ہیں, 28 سال تک کی جو ہے. تو یہ بات میں نے گزارش کی کہ سینیٹرز پارلیمنٹیرین کو تو پہلے سے جو پاسپورٹ بلو پاسپورٹ تھا, خالی ایج کی بات انہوں نے کی. اس کے علاوہ دیکھیں سر اسپیکر اسمبلی, صوبائی اسمبلی, اس کے بعد جو ہے جموں کشمیر وغیرہ وہ ڈلی ہوئی ہیں. آل سول سروینٹس, all civil servants in BPS 22 including officer of the Senate, National Assembly, officers بھی سر, آپ تو سینیٹرز کی بات کر رہے ہیں, اب آگے بھی سنیے گا. آفیسر آف دی سینیٹ, آفیسر آف دی نیشنل اسمبلی اینڈ آرم فورسز آفیسر equivalent to the rank of their and their spouses serving and retired. اس کے بعد یہ کہتا ہے جناب ایڈوائزر ٹو دی پروونشل گورنمنٹ, جموں کشمیر وغیرہ بھی آ گئے, ممبر آف دی پروونشل اسمبلیز, لیجسلیٹو اسمبلیز, آزاد جموں, چیئرمین آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب, اور ان کے اسپاؤسز, چیئرمین ممبر آف کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, فیڈرل ایڈیشنل سیکرٹریز
بالکل ٹھیک. فیکٹ یہ گزارش یہ ہے, میں نے طویل 60 اسٹیپ- کے عوان ساتھ صاحب بتا عوان دی ہے. صاحب ایک بندہ تو ڈیوٹی پر موجود ہے اپنی سیٹ پر, تو اس نے تو جانا ہوتا ہے سرکاری, اس کو تو مل جائے تاحیات. پھر یہ جیسے خاصا وہ تاحیات اپنی جگہ میں معاملے نازل, لیکن ایک طویل لسٹ ہے جو سینیٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی, ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا. ٹھیک ہے آپ یہ مراعات لیں, لیکن عوام کی آپ سے بنیادی سوال ہے کہ خدا را ہمارے حال پر بھی کچھ رحم کیجئے, ہمیں بھی کچھ ریلیف دیجیے. اگر آپ ہمیں یہ برات نہیں دے سکتے تو ہمیں کچھ ریلیف دیجیے جو ہمارا حق ہے, جس کا آپ دعویٰ کر کے آئیں, جس کا آپ وعدہ کر کے آئے ہیں. جس کی بڑی مثال گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت میں ہونے والا اضافہ ہے. عالمی مارکیٹ میں قیمت کمی ہوئی, حکومت نے خاموشی کے ساتھ پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام پر مزید بوجھ لا دیا. اس کے اوپر آپ کو ضرور نظر ثانی کرنی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو کچھ احوال بتائیں گے پاکستان بینکنگ سمٹ کا, جو کہ 2 روزہ سمٹ تھا. اس میں کیا کچھ ہوا اور پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کہاں تک پہنچی ہے, اس کے ملکی معیشت میں کیا کردار ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج میں موجود ہوں پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے دوسرے سالانہ سمٹ میں, جہاں پر مختلف پالیسی میکرز, بینکرز, ایکسپرٹس, ریگولیٹرز اور اس کے ساتھ فائنانس منسٹر یہاں پر اس سمٹ سے خطاب کر رہے ہیں. اس سمٹ کا مقصد کیا ہے, یہاں پر مختلف جو پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس پر بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بینک ایسوسی ایشن ملک کی پائیدار ترقی, معیشت کو فروغ دینے, اس کے ساتھ روزگار کے مواقع بڑھانے اور جدید بینکنگ نظام کے حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے, اس پر آج یہاں پر بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم جانیں گے اس سمٹ میں شریک مختلف ایکسپرٹ سے کہ جن نکات کے اوپر آج یہاں پر وہ بحث کر رہے ہیں, جو سفارشات لے کے آ رہے ہیں, وہ ملک کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بڑھانے اور جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اور ماڈرن بینکنگ ہے اس کے اندر ان کی کیا سفارشات ہیں جس سے ملک کی معیشت کو آنے والے دنوں میں کچھ فوائد مل سکتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین پاکستان بینک ایسوسی ایشن ظفر مسعود صاحب, جنہوں نے اس بڑے ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے جو کہ ماضی کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا, لیکن یہ پاکستان بینکنگ سمٹ 2 کے نام سے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے. یہاں پر مختلف بینکس کے ہیڈز نے پارٹیسپیٹ کیا. فیڈرل منسٹر آف فائنانس سینیٹر اورنگزیب صاحب یہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی اپنی سپیچ کی, اس کا حوالہ تو ہم آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن پہلے بات کریں گے ظفر مسعود صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سہیل بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری سمٹ کی جو کامیابی ہے نا, وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں, ویل انفارمڈ, ان بائسڈ, جو بہت اچھی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور انالیسس بھی کرتے ہیں, وہ اس کو سکسیس بنائیں گے. ہم نے تو صرف یہ ایک مہیا کیا ہے, ایک پلیٹ فارم, مگر اب آپ ہی اس کو آگے لے کے چلیں گے. بالکل سر, آپ ڈیفینیٹلی یہ ہمارا رول ہے, ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جس سے پاکستان کی سسٹینیبل گروتھ وابستہ ہے. آپ کی جو پریزنٹیشن تھی بہت ڈیٹیل تھی, جس میں آپ نے مختلف سیکٹرز کو آپ نے کور کیا, لیکن اس کے اندر میں ضرور جاننا چاہوں گا, جس کے اندر ایک بینک کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, گورنمنٹ کو ساتھ بزنس کرتے ہیں اور بیٹھے بٹھائے وہ ٹریلین آف روپیز کا پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. لیکن آج آپ کی پریزنٹیشن میں تھا کہ یہ گروتھ 28% تک پہنچی ہے. اس کا والیوم کتنا ہے اور یہ کیسے ممکن ہوا ہے گزشتہ 3 سالوں میں؟ جی یہ سہیل بھائی تقریباً کوئی ہم 8.5 ٹریلین کے آس پاس ہوور کیا کرتے تھے انٹل سپٹمبر 2024, اور اسی کے درمیان 8 اور 9 کے درمیان یہ رہا کرتا تھا. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ نے ابھی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو اور بزنس فرینڈلی کیا, اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ انہوں نے سپورٹ دی ان ایس ایم ای اینڈ ایگریکلچر اینڈ ناؤ لو کاسٹ ہاؤسنگ, تو اس سے ایک دم سے بڑھا ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو فائنینسنگ کا نمبر ہے وہ 11 ٹریلین پہ چلا گیا ہے. ناؤ دس از اے ویری سگنیفیکنٹ نمبر. یہ ٹرینڈ ہے, ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور کرنا چاہیے اس سے زیادہ, مگر جہاں ہم پہنچ گئے ہیں وہ ٹریول, جس پاتھ پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں وہ پاتھ بہت پازیٹیو ہے اور بات بہت پرومزنگ ہے ان آر اوپینین, اینڈ آئی تھنک اٹس اے بگ اچیومنٹ آن دا پارٹ آف بینکنگ انڈسٹری. مگر اس میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کتنے فینومنل نمبر ہیں, وہ ڈبل ہو گئے ہیں تقریباً 1 سال کے اندر. اور جو نمبر آف مورگیجز ہیں وہ تقریباً 3 گنا ہو گئی ہیں. اس طرح ہم جب نمبر دیکھتے ہیں اس کا ایگریکلچر کا, تو ایگریکلچر میں بھی جو نمبر ہے وہ 150% اوپر گیا ہے ان ٹرمز آف بوروورس. ایس ایم ای کے اندر بھی اس طرح کی ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے, جہاں پر
जो नंबर है वो डबल हो गया है फ्रॉम अराउंड 500 टू नाउ 900 बिलियन। बिल्कुल ठीक। अगर मैं ये बात करूँ गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो की हैं उसका अगर बात कर सके, जैसे कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन थी, सर्कुलर डेट का रिस्ट्रक्चरिंग थी, और कौन से एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का आपने जो रेट कम आपने कम किया, और अभी रेमिटेंसेस में गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है सब्सिडी को, जो सही डिसीजन है उनके पार्ट पे। वो बैंकों ने कहा है कि हम वो बोझ उठाएंगे, और वो गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में आपको बताया कि वो तकरीबन 85 से 90 अरब रुपए का एक साल का हिट है, मगर वो बैंक अपने पास से उठाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रेमिटेंसेस ना सिर्फ हमारी बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है और हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट रेमिटेंसेस नॉट ओनली जस्ट रिमेन एट द सेम लेवल वे देयर आर, बल्कि इससे भी आगे बढ़ें, और जो ये बढ़ने का ट्रेंड शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रहे। पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी कंट्रीब्यूशन है, वो तो आज आपने बताई सबको, लेकिन आज आपने अपनी स्पीच में कुछ जो आपको मसाइल हैं, कुछ जो आपने डिमांड्स थी, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी। उस पर क्या आपकी जो प्राइमरी हमारी एक दरख्वास्त है सरकार से, वो ये कि जो टैक्सेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा इफेक्टिव रेट तकरीबन 60% बनता है, और वहाँ पर हम ये समझते हैं कि उसको रेट को नीचे आना चाहिए। जितना वो रेट नीचे आएगा उतनी हमारी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी। दूसरी हमारी गुजारिश उनसे ये है कि जितना ज़्यादा आप अपनी फाइनेंसिंग को डाइवर्सिफाई करें फ्रॉम अदर सोर्सेज दैन द बैंक्स, तो हमें और लीवर मिलेगा, हम प्राइवेट सेक्टर को और पैसे दे सकेंगे। तीसरी हमने गुजारिश की है कि डिजिटाइजेशन को बढ़ाएं, जो आपके अपने इदारे हैं उनको डिजिटाइज करें, और जो फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सपेडाइट करें और फ़ौरन आके लेके चलें। और जो डिस्टोर्टिव टैक्सेस थे, जिस तरह एडीआर का टैक्स हुआ करता है या विंडफॉल टैक्स की अभी भी तलवार हमारे सरों पे मंडला रही है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा इन द फ्यूचर। और जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है, दैट शुड बी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्रिवन, नॉट द फिस्कल कंट्रीब्यूशन ड्रिवन। और यही मैंने गुजारिश जो है वो इंडस्ट्री से भी की है कि आप भी अपने शेयर ऑफ टैक्स दें, आप भी अपने आप को डॉक्यूमेंट करें, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री आपको सपोर्ट कर सके। फिर आप तो जानते हैं मेरी और भी मसरूफियात बहुत हैं, तो उसके साथ ये सब करना जो है, ये सिर्फ अगर मुल्क की मोहब्बत ना हो और इंडस्ट्री की मोहब्बत ना हो तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात की आपने। आखिर में हमारे साथ थे नाज़रीन, आपने सुना चेयरमैन पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ज़फ़र मसूद साहब। मुल्क की मोहब्बत और लोगों के लिए पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। गुरबत में कमी हो, रोज़गार के मौक़े हों, सस्टेनेबल ग्रोथ का मामला हो, तो उसमें पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं हारिस महमूद चौधरी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मोबलिंक बैंक के, और उसके साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पीबीए। हारिस महमूद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन मुल्क की पायदार तरक्की के अंदर बड़ा अपना कलीदी किरदार है उसका। ये दूसरा एनुअल समिट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और आज पहले समिट में तो बहुत कम मेंबर्स थे, मतलब इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। आज हमने देखा कि 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, पूरा हाल भरा हुआ है। तो किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए जी, पीबीए का ये जो सेकंड समिट है, ऑब्वियसली पहले समिट से हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। और इस समिट में आपने देखा होगा कि लोगों की प्रेजेंस, और जिस तरह रेगुलेटर, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी बैंक्स हों के सीईओज़, इन्वेस्टर्स, ये सारे एक कमरे में अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बेहतर लेके जा सकते हैं, और कहाँ पे बैंक्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं ताकि हमारी इकॉनमी और बेहतर से बेहतर कर सके। इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, जो डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, जिन पे कई दफ़ा कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाते, जब हम बैठ के बात कर रहे होते हैं कमरे में जिसमें सारे लोग बैठे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलता है। एट द एंड ऑफ द डे उसका एडवांटेज यही होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतर इम्पैक्ट आएगा। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, SME एंड हाउसिंग, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और कैशलेस इकॉनमी जिसको वो खुद लीड कर रहे हैं, उसमें ये बैंक्स बड़ा एक रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट भी करेंगे। और ये प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं, इंशाल्लाह ताला जब वहाँ पे एक्सेस टू कैपिटल आएगा तो इसी तरीके से इकॉनमी और ग्रो करेगी, और हम लोगों की जो अब एक किस्म की स्टेबलाइजेशन है उससे सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज जब यहाँ पर फिनांस मिनिस्टर सेनेटर औरंगजेब साहब ने स्पीच की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी मोबलिंक बैंक और उसके साथ जैज़ कैश का हवाला दिया, जो इस जदीद बैंकिंग के हवाले से
اور پاکستان کی اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے کے اندر جو اس کا رول ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. تو ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے پاکستان میں موبلنک مائکرو فائنانس بینک اور جیز کیش ان کا کنٹریبیوشن کتنے لیول پر جا چکا ہے, کتنے آپ کے کسٹمرز ہیں اور کس طریقے کے ساتھ آپ جدید بینکاری کو فروغ دے رہے ہیں؟ فائنانس منسٹر صاحب نے جو آج کانورسیشن کی, پہلے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. وہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ سیکیورٹیز ٹی بلز جب آپ لینے جاتے ہیں کسی بینک میں تو آپ کو بہت زیادہ کاغذ سائن کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو فائنلی جا کے وہ ایک ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی جیز کیش کی اپلیکیشن میں, اور اسپیشلی ان انویسٹرز کے لیے جو کہ چھوٹی اماؤنٹ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, 5,000, 10,000 اور 20,000 سے ہم نے سٹارٹ کیے. آپ ود ان 1 منٹ اپنی ایپ سے اپنے بیلنس سے وہ سیکیورٹیز بائی کر سکتے ہیں, جس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے بعد اس کا پروفٹ کتنا ہو, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پروفٹ آ جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ آئی تھنک کسی ڈیجیٹلی ایپ کے تھرو یہ سیکیورٹیز جو ہیں سٹارٹ کی گئی ہے لاسٹ منتھ تھرو جیز کیش. اور اسی طرح اسٹیٹ بینک نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ انویسٹو پارک جس کے نام سے انہوں نے یہاں پہ کل لانچ کیا ہے, جس میں ڈائریکٹلی بھی آپ سیکیورٹی لے سکتے ہیں. ابھی جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ موبلنک بینک اور جیز کیش فائنینشیل انکلوژن اور پاکستان کی اکانومی میں کیسا رول پلے کر رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ فائنینشیل انکلوژن کا جو نمبر ہے 60 ملین پلس کسٹمرز ہیں جو موبلنک بینک اور جیز کیش کے, جو کہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو کر رہے ہیں, جو آئی تھنک بہت بڑا نمبر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں پاکستان کے جی ڈی پی کا 14% اس ٹائم پہ 14% ایسی اماؤنٹ ہے جو کہ جیز کیش کے پلیٹ فارم کے ٹرانزیکشنز کے تھرو سے ہو کے جاتی ہے. اور آپ بات کریں نمبر آف لون جو ایکسیس ٹو فائنانس کی, میں نے فائنانس منسٹر نے بات کی, ہم رفلی جیز کیش کے تھرو ایک دن میں 2 لاکھ پلس لونز دیتے ہیں ڈیجیٹلی. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اسی طرح انشورنس کا بھی ایک بہت نمبر ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا رول ہم پلے کر رہے ہیں, اسپیشلی اس کلاس کے لیے, اس سیکٹر کے لیے جن کے پاس پہلے ایکسیس ٹو فائنانس کی بہت ہی لمیٹڈ آپشن تھی. ان کو اب انشورنس بھی دی جا رہی ہے, اور یہ وہ کلاس ہے جو کہ شاید ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم کسی بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی بینک جانے میں گھبراتے تھے. اب وہ صرف ایک اپلیکیشن کے تھرو اپنا اکاؤنٹ بھی کھولتے ہیں, وہاں سے لون بھی اپلائی کرتے ہیں, اور اپنی ساری پیمنٹس بھی اس حساب سے کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں جو ہماری ایک روایتی بینکنگ انڈسٹری ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے انویسٹرز کو, وہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہوں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, ان کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, انڈیویجولس کو ایک سروسز پرووائڈ کرتی ہے. لیکن جو جیز کیش نے آپ نے یہ ایک اپنی منفرد سروس متعارف کروائی, اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ بینکنگ کی سروس ان کو میسر ہیں, بہت سی فیسلٹیز آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے حاصل کر لیتے ہیں. بہت سی آپ نے ایسے کام جو نارملی آپ کو بینکس میں, پوسٹ آفس میں جانا پڑتا تھا, اب نہیں جا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ایویلویٹ کیا ہے کہ اس طرح آپ نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے جیز کیش کا, تو وہ کتنا لوگوں کو آپ اس بینکنگ سروس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے اندر آپ نے کنٹریبیوٹ کیا؟ جی, جس سے میں نے آپ کو بتایا نا ایکسیس ٹو کیپٹل. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم جب نینو لون, جو میں 2 لاکھ لون آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں, یہ وہ کون لوگ لون لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ لون لیتے ہیں جنہوں نے اپنی یانگو ڈرائیو میں یا ان ڈرائیو کے اندر گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوانا ہے اور اسے اپنے سارے دن کے لیے استعمال کرنا اور شام کو پیسے واپس کر دیں. اسی طرح فوڈ پینڈا کے رائڈرز ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی ایسی شاپس ہیں جو کو اپنی انوینٹری لینے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے. پہلے یہ انفارمل اکانومی سے لے رہے ہوتے تھے اور زیادہ انٹرسٹ پہ ہو رہے تھے. اب وہ وہاں سے وہ پیسے لیتے ہیں, اپنی انوینٹری ڈالتے ہیں اور وہ چیزیں بیچتے ہیں اور وہ لون واپس کریں. اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی شاپ کیپرز ہیں جنہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بنایا ہوا ہے اپنی شاپ کے اندر, جس طرح ٹیلرز ہیں, چھوٹے موٹے اور جن کو کام کرنے کے لیے. سو یہ ایکسیس ٹو کیپٹل جب ان کے پاس ایزیلی ڈیجیٹلی اویلیبل اور کچھ سیکنڈز میں اویلیبل ہوتا ہے تو اسے اوبیسلی جاب کریشن تو بہت ہے. تو اس میں لاکھوں ایسی جابس ہیں جو کریٹ ہوئی ہیں اس ایکو سسٹم کے آنے کی وجہ سے, اور ان جابس کو سسٹین کیا جا رہا ہے. ابھی ہماری جس لیول پر ہماری اوورال ہماری ٹریڈیشنل بینکنگ انڈسٹری اور یہ مائکرو فائنانس بینک انڈسٹری, جس میں اسپیشلی اب جدید موبائل کے اوپر بینکاری ہو رہی ہے, اس کے اندر مزید اس کے فروغ پانے کے مزید گنجائش موجود ہے, اور اس کا لیول کتنا مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کتنی اس میں گروتھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کی پاپولیشن اس ٹائم پہ آپ کو جس طرح پتہ ہے 250 ملین رفلی اپروکسیمیٹلی ہے, اور اس پاپولیشن کے مطابق جتنی بھی چیزیں کی جائیں وہ کم کی ہے. سو بہت زیادہ اس میں کام کرنے کی بھی اور ضرورت ہے. ابھی آپ نے نمبرز دیکھے ہوں گے کہ ہماری سرکولر کیش کی جو سرکولیشن ہے وہ ابھی بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہماری مکمل بینکنگ ہو. تو اس میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, اور بہت زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ فائنینشیل انکلوژن میں ہم اپنا رول اور پلے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اور بینکنگ سسٹم میں لا سکتے ہیں. اور بینکنگ سسٹم میں لانے کے بعد نہیں صرف ان کو بینک اکاؤنٹس کھولا جائے, بلکہ ان کو اور کس طرح لون دیے جا سکتے ہیں.
किस तरह उनके पैसों को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह इनको इंश्योरेंस दी जा सकती है ताकि वो अपने बिजनेसेस और अपनी दूसरी लाइफ्स में हेल्थ इंश्योरेंस है या दूसरी किस्म की इंश्योरेंस है उसमें उनको सपोर्ट मिले। हारिस महमूद साहब, उन सब ने बात की जो पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर स्टिल बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की मौशियत को पायदार तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए, रोज़गार के मौके फ्राहम करने के लिए पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान बैंकिंग समिट पर, जहाँ पर मुख्तलिफ बैंकर्स न सिर्फ इजहार ख्याल कर रहे हैं बल्कि डिफरेंट ऐसी कंपनीज जो कि बैंकिंग सेक्टर को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें मास्टर कार्ड एक बड़ा नाम है जो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। उनकी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस समिट को कैसे पाया और उनसे बात करते हैं, उनका फीडबैक आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो। Hello, hi. Campbell, Executive Vice President, Global Public Sector with MasterCard. Great to be here. Great, thank you. You have attended this summit. What's your feedback after this summit? Well, first of all, I think this is an incredibly important summit for Pakistan, for the banking industry, and also for the people of Pakistan, that their industry is, of course, future-proof and ready to serve them. MasterCard is thrilled to be here. Okay. Can you please share the role of MasterCard in Pakistan banking industry? Absolutely. Well, first and foremost, we have fantastic financial sector partners here that issue MasterCard. We have millions of cards here in Pakistan with citizens who are using their cards. The second major piece that we play is in financial inclusion. Absolutely. Well, we think probably the most important effort is one where we're following the government's framework around cashless Pakistan. And in order to digitize payments across Pakistan and create a secure and transparent form of payment, and that's something that MasterCard is very proud to do. I'd say the second piece is cybersecurity, where we're partnering with our banking partners to ensure that they have the most secure and ready systems. Pakistan has recently established PAVRA, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority. How do you see the emerging market of digital currency in Pakistan? I'll say three things. The first is that we know that Pakistanis are using crypto and digital currencies. And so secondly, it's incredibly important that you have a strong national regulator that's able to look out, take care of people, and also understand trends in the industry, including those coming from internationally. नाज़रीन, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2 में वफाकी वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ज़फ़र मसूद समेत पाकिस्तान के मायनाज बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट ने इजहार ख्याल किया। इस समिट में न सिर्फ पाकिस्तान से मुमताज़ बैंकर ने शिरकत की बल्कि बैरून मुल्क से भी एक्सपर्ट्स ने शिरकत की, जहाँ पर पाकिस्तान की मौशियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने में पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के अंदर पाकिस्तान के बैंक्स का क्या किरदार है, बिलखसूस रेमिटेंस का मामला हो, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का मामला हो, उसके साथ एग्रीकल्चर का मामला हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ का मामला हो, हर शोबे के अंदर पाकिस्तान के बैंक्स का जो प्रोडक्टिव रोल है उसको उजागर किया गया। और उसके साथ साथ हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री को जिन चैलेंजेस का सामना है, बिलखसूस टैक्सेशन का मामला है, कुछ दीगर पॉलिसी हर्डल्स हैं, उनको रिमूव किया जाए तो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान की मौशियत को पायदार तरक्की से हमकिनार कर सकता है, मुल्क में रोज़गार के मौके फ़राहम कर सकता है और पाकिस्तान को जदीद बैंकिंग की तरफ ले जाने में भी इन बैंक्स का बड़ा अहम किरदार है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।